ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا انتہائی احسان، کرم اور فضل ہوا جس اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن اللہ سے مانگے بغیر اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا اور انسان بنا دیا، جس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ بڑی تاکیدوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو باعزت بنایا۔ تو اللہ کے ہاں انسان کی بڑی ہی قدر و منزلت ہے۔ اگر یہ انسان حقیقت ایمان اور حقیقت اعمال پر ہو، اگر یہ انسان جیسے انسانوں کو جو زندگی گزارنی چاہیے اس طریقے پر ہو تو اللہ کے ہاں بڑی ہی قدر و منزلت والا انسان ہے۔ اور دوسرے مقام بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ تو اللہ نے اس انسان کی شکل و صورت بھی خوبصورت سے خوبصورت بنائی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ایسی شکل بنا سکے، اور اللہ رب العزت نے ایسی شکلیں بنائی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں خربوں کی آبادی، اور کتنے انسان چلے گئے اور آخر تک قیامت کے دن تک آئیں گے، کسی کی شکل دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں، ہر ایک کی شکل الگ الگ۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا یہ منظر دکھایا ہے کہ اپنی قدرت سے اتنے انسانوں کو بنایا اور سب کی شکلیں مختلف۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، بہت بڑا احسان فرمایا۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ رب العزت کی جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے اللہ رب العزت اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یہ بھی بڑی ہی تاکیدوں کے ساتھ ہے۔ علماء کرام مجلس میں تشریف فرما ہے، اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تو بڑی تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اللہ کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہر چیز کے ہمارے پاس بے شمار خزانے ہیں، بے شمار خزانے اللہ کے پاس۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اب ہمیں جو انسان بنایا تو بہت بڑی مخلوق ہوتے تو شاید کوئی چھٹکارا ہو جاتا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی ایک حیوان نے دوسرے حیوان کو مارا ہو، دنیا میں اس پر کوئی ظلم کیا ہو، تو قیامت والے دن
ان دونوں حیوانوں کو بھی اللہ رب العزت زندہ فرمائیں گے اور مظلوم سے فرمائیں گے کہ اس ظالم سے بدلہ لے لو، اور اس کے بعد پھر دونوں کو فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ تو کوئی اور حیوان ہوتے تو چلو ختم ہو جاتے، سلسلہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا تو بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی جتنی بھی زندگی ہو اس زندگی کو صحیح گزارنا، اور ایسے گزارنا جیسے اللہ رب العزت ہمیں چاہتے ہیں کہ ایسے گزاریں، اور اللہ کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر، یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اور مکمل جسم اور جسم سے باہر مکمل اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی انسان اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور کوئی انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میری اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ تو اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اللہ نے مجھے کیسے دی ہیں، نہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے اوپر جو کچھ بھی نعمت نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی، جس کو بھی تم نعمت کہو گے وہ کسی اور ذات کی طرف سے نہیں آئی ہے، اکیلے اللہ رب العزت منعم حقیقی ہیں جس نے آپ پر یہ نعمتیں نازل فرمائی، جس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ دیکھو، یہ خلا میں ہوا ہے، اور اس سے اگر دنیا میں ہوا ختم ہو جائے، ایک منٹ کے لیے بھی اگر ختم ہو جائے تو کوئی انسان، کوئی جاندار باقی نہ رہے، تو کتنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی اس نعمت کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہوا بنا سکے۔ اگر اللہ رب العزت پوری دنیا سے اس کو ختم کر دے تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس ہوا کو ایجاد کر سکے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی دنیا میں انسان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اللہ نے پہلے ہی ان چیزوں کو پیدا فرما دیا، انسانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ میرے بندے دنیا میں آ کر ان نعمتوں کو استعمال کریں اور میری عبادت میں لگے رہیں، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کے مناظر دیکھ کر دنیا ہی میں پھنس جائیں، بلکہ اللہ نے یہ نعمتیں بنائی ہیں کہ ان نعمتوں کو استعمال کریں اور ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ تو اللہ کی کیا ہی نعمتیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اللہ نے ان مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر فرمایا ہے، اللہ نے مسخر فرمایا ہے ہمارے لیے، یہ چیزیں ساری مخلوقات خدمت میں لگی ہوئی، ہماری خدمت میں لگی ہوئی، اور اللہ نے ہماری خدمت میں ان کو لگایا ہے۔ کتنا بڑا جانور ہے اونٹ، لیکن چھوٹا سا بچہ اگر اس کی نکیل کو لے کر چلتا ہے، اونٹ کو پتہ بھی ہے اگر میں اس کو لقمہ بنانا چاہوں تو ایک لقمہ بنا سکتا ہوں، اور اس کو کیا کچھ نقصان دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس مخلوق کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل کو لے کر چلتا ہے تو اونٹ اس کی تابعداری کرتا ہے۔ تو یہ تابعداری خود سے نہیں کرتا،
کوئی ذات ہے جس نے اس کو انسان کا تابعدار بنایا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اتنا بھاری بھرکم سورج ہے جو روزانہ ایک وقت مقررہ پر اور جہاں سے نکلنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے اس کو وہاں سے نکلتا ہے، اور جس رفتار سے چلنے کا حکم ہے اس رفتار سے چلتا ہے، اور جس سطح پہ چلنے کا حکم ہے اس سطح پہ چلتا ہے، نہ اس سے نیچے آتا ہے نہ اس سے اوپر جاتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق جو زمین سے بھی کئی گنا بڑی ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے مسخر فرمایا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ دنیا کی کسی چیز کا بھی نام لے لیں، سب کچھ کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ جو منعم حقیقی ہے، جس کے اتنے انعامات اور احسانات ہیں، لیکن انسان نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں۔ اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ایسی قدر نہیں کی۔ کوئی اگر ایک چائے کی پیالی پلا دیتا ہے، ساری زندگی ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں، اور جب بھی ہم سے ملتا ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو ایک جس نے چائے کی پیالی پلائی ہے اس کا انعام ہم سمجھتے ہیں، اور جس اللہ نے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ساری مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگا دیا، اور پھر ہمارے اندر اللہ نے کیسی کیسی مشینریاں تیار کر رکھی ہیں، اور کیا کچھ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو جس اللہ نے اتنی انعامات سے نوازا ہے اس کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان، میں اتنا بڑا پروردگار اور خالق مالک اور رازق اور اتنی قدرتوں والا اور اتنا تجھے کتنا کرم والا اور کتنا رحم کرنے والا اور تیرے کتنے گناہوں کو چھپانے والا اور کتنے گناہوں کو یوں ہی تمہارے معافی مانگے بغیر ہی معاف کر دینے والا، تو اس رب کو بھول کر کس طرف چلا گیا ہے؟ کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے اتنی نعمتیں کی ہیں اس کو تو بھول گیا ہے، اور پھر کس چیز نے تجھے اس رب سے دھوکے میں ڈالا ہے اور وہ رب تجھے بھلا دیا ہے۔ پھر اللہ پاک کتنے رحیم اور کریم ذات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے، اور اللہ نے پیدا کر دیا۔ اللہ ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیتے کہ بھائی تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے، بس جس کے مطابق چلو گے تو ہم تمہاری مغفرت کریں گے، اور اس کے خلاف چلو گے تو تمہیں جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے، اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ کے رحم کو دیکھیں، کرم کو دیکھیں، اللہ نے اپنا نام رؤوف الرحیم رکھا ہے کہ بڑا ہی نرم دل، بڑا ہی مہربان، کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا اور پھر ہمارے پیچھے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ نہیں یہ ناسمجھ ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کوتاہی کر بیٹھے، میں نے ان سب کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جا کر دنیا کی چیزوں میں پھنس جائیں اور مجھے بھول جائیں، جا کر ان کو یاد دہانی کرا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی یاد دہانی کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو بھیجا۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو اور اپنی اپنی قوم کو
اللہ کی طرف بلایا ہے، یاد دہانی کرائی ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے دنیا بھر کے انسانوں تم سب لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں آ کر بار بار یاد کرا رہے ہیں۔ اور پھر امتوں کی طرف سے اور قوموں کی طرف سے کیا ہے کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام علیہ الصلوات و تسلیمات کو تکلیفیں دے رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور جادوگر کہہ رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی مصائب، یہاں تک کہ جو ہے آروں سے ان کو چیرے دو ٹکڑے کر رہے ہیں اور بہت یعنی ان کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، حالانکہ وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات مکمل طور پر خیر خواہ بنا کر بھیجے گئے، اپنی امتوں کے لیے خیر خواہ، ہر نبی اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہے، اللہ نے ان کو خیر خواہ بنا کر بھیجا۔ اس لیے وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اپنی قوموں سے کہتے بھی تھے انی لکم ناصح امین، تم مجھے اے میری قوم تکلیفیں پہنچا رہے ہو، مصیبتیں پہنچا رہے ہو اور مجھے دعوت نہیں دینے دیتے اور میری بات تم مانتے نہیں، حالانکہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میرے دل میں تمہارے بارے میں خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے۔ وہ محترم بزرگوں دوستو، اللہ ایسے رحیم ہیں، ایسے رؤوف ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو پھر یاد دہانی کے لیے بھیجا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر تو بڑا ہی احسان کرم فضل فرمایا، جو آخری امت ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ آپ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر قرآن پاک بھی اللہ نے نازل فرمایا، اور قرآن پاک کی ہر آیت ایک آیت آخرت یاد دلاتی، ایک آیت آخرت یاد دلاتی۔ اے میرے بندو تم واپس آ جاؤ، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو، انا تؤفکون، کہاں اوندے پھرے جا رہے ہو اور رب کو چھوڑ کر کدھر متوجہ ہو گئے ہو، کیا کرنے لگ گئے ہو دنیا میں آ کر، اس سب کچھ کو چھوڑو اور اپنی ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، دنیا کی چیزوں کی اور دنیا کے تقاضوں کی طرف دوڑ نہ لگاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہمیں آخرت یاد دلا رہی، اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم وہ چیزیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جنت بھی تھی، جہنم بھی تھی اور آخرت کے سارے مناظر تھے، تو اللہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو پھر تم اپنا ہنسنا چھوڑ دو اور رونا شروع کر دو اور جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ، لذتیں بھول جاؤ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ آخرت کے مناظر کیا ہے۔ اور دوسرے حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے یا جس پر عذاب ہوتا ہے، تو باقی حیوانات اس عذاب کو سنتے ہیں، انسان نہیں سنتا۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے تو پھر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دیں۔ اس لیے میرے محترم کو دوستو، معاملہ بڑا سخت ہے، ہمیں اللہ نے انسان بنایا تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ اب غفلت سے زندگی گزرے گی تو جتنا ایک لمحہ بھی غفلت سے گزرے گا
تو بڑا ہی نقصان، بڑا ہی خسارہ ہے، بڑا ہی خسارہ، اور ہم نقصان اور گھاٹے کی طرف جا رہے ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی تاکیدوں کے ساتھ قسم کھا کر اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سارے کے سارے انسان۔ ان الانسان، یہ علماء کرام سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان، اولین آخرین، سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر چار قسم کے لوگ، چار قسم کے انسان ایسے ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بنے تو پھر وہ اس خسارے سے بچ سکتے۔ سب سے پہلے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ تو ایمان بھی کیسا لانا؟ ایمان ایسے لانا کہ اللہ کی ذات عالی پر یقین کامل ہو جائے۔ جو کچھ ہماری جیبوں میں ہے، جو ہمارے کام کاج اور کاروبار میں ہے، جو کچھ ہمیں ان سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا یقین دل میں ذرہ برابر نہ ہو، اور اس سے زیادہ یقین جو اللہ کے پاس موجود ہے اس پر ہو۔ تو اللہ کی ذات عالی پر یقین کامل ہو، اس میں کمی نہ ہو، یقین کامل کے ساتھ پھر وعمل الصالحات، اعمال صالحہ اختیار کریں، ایمان بھی کامل اور اعمال بھی کامل، اعمال صالحہ اختیار کریں۔ تو اعمال صالحہ کیا ہے؟ ہر موقع محل کے مطابق دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہماری زندگی بندگی والی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بندہ بنایا ہے، اور بندہ کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ جیسے ایک زر خرید غلام ہوتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کا آقا اور مالک جو جس چیز کی اس کو اجازت دے گا وہ کر سکتا ہے، اور اس کی طرف سے اجازت نہ ہو تو خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتا۔ اس مالک کے مال میں سے کسی کو کوئی چیز ہدیہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں بندہ بنایا، تو بندے کا کام کیا ہے کہ ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر موقع میں اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے اس کو دیکھنا۔ اس لیے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر صرف یہ نہیں کہ خود پکے مومن بن گئے، اعمال صالحہ سارے اللہ کے احکامات پورے کرنے میں لگ گئے، نہیں، اللہ نے اس امت کو جو ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات والا کام دے کر بھیجا ہے۔ اس امت کے ذمے جہاں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، مکمل دین پر چلنا ذمہ داری ہے، ایسے ہی اس امت کے ذمے یہ بھی ہے کہ ساری امتوں، سارے انسانوں کی فکر کریں۔ قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان سب کے بارے میں بھی فکر کریں۔ پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، کوئی جس قوم سے بھی، جس خاندان سے، جس قبیلے سے بھی تعلق ہو، جس خطے میں بھی رہتے ہو، ان سب کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کے دلوں کے اندر اپنی امتوں کے بارے میں خیر خواہی ہوتی تھی، تو اللہ نے ہمیں وہ خیر خواہی ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا وتواصوا بالحق
اور دوسروں کو بھی حق بات کی وصیت کرتے رہیں، اور پھر اس پر کوئی تکالیف آئیں ان پر صبر خود بھی کرنا اور اوروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ کہ اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے یا دعوت والی محنت میں لگتا ہے تو اس پر امتحان ضرور آتا ہے اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، کہ مجھے اس دین کی محنت کی وجہ سے ایسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ ایسی تکالیف کسی کو نہیں ملی، ایسی مصیبتیں تکلیفیں کسی پر نہیں آئیں جتنی مجھ پر آئیں۔ تو اس لیے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ دوسروں کو جو صبر کی تلقین کرے، خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں بندہ بنایا ہے، تو اس لیے زندگی بندگی والی ہونی چاہیے۔ بندگی والی زندگی ہوگی تو دنیا کے اندر بھی برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، اور اللہ کی طرف سے جو ہے آسانیاں، عافیت والی زندگی ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے لوگ یہ ایمان لے آئیں اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، تو تقوی کیا ہے؟ سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جن حکاموں کو کرنے کا حکم فرمایا ان کو کرنا، اور جن سے منع فرمایا ان سے رک جانا۔ کہ جی یہ کام میں نے کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے اسے منع فرمایا۔ تو تقوی والی زندگی اختیار کریں گے، ایمان کامل اور تقوی کامل۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو رزق دیں گے آسمانوں سے بھی اور زمینوں سے بھی۔ آسمانوں سے بھی رزق کے دروازے کھول دیں گے اور زمینوں سے بھی رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے بندگی کے لیے، اور یہ زندگی کب تک ہے؟ کوئی انسان کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کل تک زندہ رہوں گا۔ ایک پل جھپکنے کی دیر تک بھی کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک پل جھپکنے کی دیر بھی کوئی آدمی کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں بتا نہیں سکتا، چاہے جائے کہ کل کیا ہوگا۔ اسی فرمایا کہ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا میں کل کیا کروں گا۔ آدمی پروگرام بناتا ہے اور ترتیبیں بناتا رہتا ہے، لیکن اللہ کو منظور نہ ہو تو سارا دن پھر آگے شام کو واپس آ جائے گا کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا۔ بڑی کوشش کی کہ میں آج یہ کام کروں گا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، زندگی برف کی مانند ہے۔ جیسے برف کو کوئی استعمال کر لے تو کام آ جائے گی، لیکن برف کسی کو کہتی نہیں ہے کہ مجھے استعمال کر لو میں تمہارے کام آ جاؤں گی، یا برف کسی کا انتظار نہیں کرتی کہ جی فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں مجھے استعمال کریں گے، اس لیے میں پگھلنا ابھی جب بند کر دوں کہ وہ آئیں گے تو مجھے استعمال کریں گے۔ تو برف کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ تو یہ جو گھڑی چل رہی ہے اور اس کی سوئی چل رہی ہے، ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، یہ گھڑی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ تو دنیا کی زندگی اتنی مختصر زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کو اگر صحیح استعمال کر لے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو
راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، سہولت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت تو ہے ہی صحیح اس کے، اور آخرت میں اعمال کا بدلہ جتنا عمل کیا اتنا نہیں، بلکہ بہت زیادہ بدلہ اللہ کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا تو کم از کم اتنا ہے کہ اس کو 10 گنا بڑی اجر و ثواب ملے گا، 10 گنا ثواب ملے گا۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اخلاص کے بقدر جس کا جتنا اخلاص ہوگا اس کے بقدر اللہ رب العزت اور زیادہ بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے محترم کو دوستو، اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دینا اور اللہ کے مطیع کر دینا، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی کے ساتھ وہ کامیاب ہو گیا۔ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ اب میرے محترم کو دوستو، انسان کون ایسا ہوگا جو کامیابی نہ چاہتا ہو؟ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے کافر ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ، اپنا اپنا طریقہ، اور اپنی سمجھ سے وہ طریقہ نکالتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حالانکہ اگر وہ ایک چیز علماء کرام سے پوچھے اور نیک لوگوں سے پوچھے اور اپنے بڑوں سے پوچھے کہ میری کامیابی کس چیز میں ہے، جس کامیابی کے ہم طالب ہیں وہ کامیابی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ پھر ایک کامیابی ہے مرنے سے پہلے کی زندگی میں کہ مجھے کامیابی مل جائے، میرے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو جائے اور میں بڑے بڑے بنگلے بنا لوں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لوں، اور دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں، سارے ملک میرے جو ہے ماتحت ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کامیابی جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور ایک کامیابی کیا ہے کہ دنیا کم سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کو دنیا سے، پوری دنیا جتنی دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت ملنے والی ہے۔ تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا شاید ہی کسی نے دیکھی ہو، بلکہ کوئی اس کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ پوری دنیا میں میں خود گیا ہوں اور جا کر دیکھا ہے میں۔ تو کتنی بڑی اللہ نے دنیا بنائی ہے، اور پھر گھٹیا سے گھٹیا درجے کا جنتی، اس کا اعزاز و اکرام کیا ہے کہ 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی۔ تو محترم کو دوستو، یہ نہیں کہ صرف عمل کا بدلہ نہیں، اللہ کی طرف سے بے انتہا ملے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب اللہ رب العزت عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا کہ بہت بڑا اجر ملے گا، اور فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کل قیامت والے دن بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور صرف بدلہ نہیں، وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ ملنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جنتیوں کو ایک موقع پہ فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ نعمتیں۔
بہت نعمتیں عطا فرمائیں گے اور بہت انعامات عطا فرمائیں گے، اور جب جنتی جانے لگیں گے تو پھر فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس کہ یہ نعمتوں کی انتہا ہو گئی ہے، نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، نہیں، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ نعمتیں۔ ہر جمعے کے دن ایک میدان لگے گا جس کا نام میدان مزید ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ہوں گے اور ہر قسم کے کھانے ہوں گے، الگ الگ اس میں ذائقے ہوں گے، اور جب جانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ نعمتیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جو ایسا منعم ہے اس کو بھلانا نہیں چاہیے، اس کا حق کیا ہے، اس کا حق ادا کیا جائے، اور وہ حق کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اپنے کسی عضو سے نہ کی جائے۔ ہمارے سارے اعضاء اللہ کے مطیع، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے گردے، ہمارے پھیپھڑے، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا پیٹ، ہمارے کسی عضو سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اور جب بھی نافرمانی کرنے لگے، کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہو، تو ہم دیکھیں کہ اتنے بڑے منعم کی نافرمانی کرنے لگا ہوں۔ جب اللہ جمعے میں حقیقی کو یاد کرے گا تو گناہوں سے بچ جائے گا، اور اس کا یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی گناہ کرنے لگا، یہ دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کل کو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ جو کل قیامت والے دن، جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، کہ قیامت والے دن آدمی کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 4 سوالات اس سے نہ کیے جائیں اور ان کا وہ معقول جواب نہ دے۔ سب سے پہلے عن عمرہ فیما افناہ، کہ زندگی، میرے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، وہ کہاں گزار دی؟ 60 سال کی زندگی تجھے ملی تھی، 70-80 سال کی تجھے زندگی ملی تھی، کہاں گزار دی؟ تو میرے محترم کو دوستو، زندگی صحیح گزاری ہوگی تو پھر جواب دے سکیں گے، ورنہ پھر وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اس لیے فرمایا قبر میں رکھا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے من ربک کا، کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ اگر زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی تو جواب دے سکے گا، ورنہ وہاں پر بھی کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو کوئی اس کی خبر نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ ساری زندگی اللہ کی نعمتوں میں گھرے رہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور ساری زندگی اللہ کے انعامات میں گھرے رہے اور اللہ کا حکم معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ جوانی اللہ نے عطا کی ہے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ مال اللہ ہی نے دیا ہے، تو اس کو کہاں لگانا ہے اور کیسے اس کو کمانا ہے، یہ انسان پابند ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ مال کے بارے میں 2 سوال ہیں کہ مال کہاں سے کمایا۔ یہ نہیں کہ جیسے مرضی جہاں سے بھی آ جائے بس آنا چاہیے، نہیں، جائز طریقے سے مال کمایا جائے، حرام طریقے سے مال کمایا۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم علماء کرام سے پوچھ کر چلتے رہیں، ایک ایک مسئلہ اور ایک ایک چیز علماء کرام سے پوچھیں، جو جس شعبے سے متعلق ہے اپنے شعبے سے متعلقہ مسائل علماء کرام سے پوچھیں۔ ایک مسئلہ بھی معلوم کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جائے گا تو یہ فضیلت اس کو مل جائے گی،
من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہونے والی. کسی عالم کے پاس گیا ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ جو کوئی آدمی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ بہت بڑے منعم ہیں، بہت بڑے منعم ہیں. اللہ کی ناشکری کسی حالت میں نہیں کرنی چاہیے. اس ناشکری پر بڑی پکڑ ہے اور اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے. اس لیے فرمایا ان بطش ربک لشدید. اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے پھر کوئی چھٹکارا نہیں دلا سکتا، کوئی اللہ سے نجات نہیں دلا سکتا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنا نام رؤوف رکھا ہے، ستار رکھا ہے، رحیم رکھا ہے، رحمان رکھا ہے کہ دنیا کے اندر بھی رحم کرنے والا، آخرت کے اندر بھی رحم کرنے والا، دنیا کے اندر بھی مہربان، آخرت کے اندر بھی مہربان. اور اللہ رب العزت تو بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور یہ جنت میں چلا جائے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، خود سارے دین پر آنا ہے اور ساری امت کی فکر کرنی، اس لیے کہ سارے انسانوں کی کامیابی دین میں ہے. جو دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس کوئی رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کوئی مال اس کے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، دیندار ہے، تقوی والی زندگی ہے. تو فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ رب العزت ہر تنگی سے راستہ عطا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ہر پریشانی اس کی دور فرما دے گی. اس لیے میرے محترم کو دوستو، اللہ کی اطاعت میں آنا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. نماز کا حکم آیا تو نماز کو پورا کرنا. اور نماز کیسے؟ جیسے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز کیسے پڑھو؟ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کتنی توجہ دھیان سے پڑھتے تھے، کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، اور مکمل جب سے نماز شروع کی سلام پھیرنے تک دنیا کی کسی چیز کا کوئی خیال نہیں. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کی زندگی بھی دیکھیں، ان کی نماز بھی دیکھیں کہ تیر پر تیر لگ رہے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ایسی نماز کا حکم ہے، ایسی نماز پڑھنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور جب ایسی نماز بنے گی تو فرمایا ایسی نماز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ پھر یہ نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے، بری حرکتوں سے، ناشائستہ حرکتوں سے، گناہوں سے بچائے گی. یہ نماز اگر صحیح نماز بن جائے تو میرے محترم دوستو، اپنی نماز بھی ٹھیک کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی نماز بھی ٹھیک کرنی ہے اور اپنے عزیز و اقارب کی نماز بھی ٹھیک کرنی ہے، رشتہ داروں کی نماز بھی ٹھیک کرنی ہے، دوست احباب کی نماز بھی سننی ہے، اور پھر پورے محلے والوں کی نماز ٹھیک ہو جائے، یہاں تک کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کے سب نمازی بن جائیں اور سب کی نماز ٹھیک ہو. اس کی فکر کرنی ہے ہم نے. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو پھر ہم غفلت چھوڑ دیں، بس غفلت نہیں ہونی چاہیے.
اس لیے کہ بہت بڑا ذمہ دار بنا دیا اللہ نے ہمیں، اور بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے غفلت چھوڑنی پڑے گی، غفلت کی زندگی سے ہم توبہ کر لیں۔ اب تک جو غفلت ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اس پر ہم توبہ طائب ہو جائیں، اور توبہ کیا ہے اور اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھ سے بڑے قصور ہوئے ہیں، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اب میں توبہ کرتا ہوں ندامت کے ساتھ، آئندہ یہ برائیاں نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اور اللہ نے اپنا نام تواب الرحیم رکھا ہے کہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو پکی ٹھکی توبہ کر لو، ایسی توبہ کرو کہ پھر دوبارہ گناہوں کی طرف گناہوں کا خیال بھی نہ آئے، ایسی توبہ کرو۔ اس لیے میرے محترم کو دوستو، اپنی نمازیں بھی ٹھیک کرنی ہے، اور جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ سیکھنی بھی ہیں، اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، اور پھر اپنے اخلاق بھی اعلیٰ پیمانے پر ہونے چاہیے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور اللہ نے ہمیں جو حکم دیا کہ آپس میں الفت پیار محبت کے ساتھ رہو، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن تو مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک تعمیر اور عمارت ہوتی ہے کہ اینٹ کے ساتھ اینٹ ملی ہوئی ہوتی ہے، اگر اینٹ الگ الگ کر دو ان کی دیوار کی طاقت ختم ہو جائے گی، اینٹ کے ساتھ اینٹ پکی ہوئی ہے تو یہ دیوار مضبوط ہے۔ تو مومن تو اس طرح ہے مومن کے لیے۔ اور المومنون حیینون لینون، مومن تو نرم دل ہوتے ہیں، تو آپس میں سب کی خیر خواہی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور نرمی کا گوشہ ہونا چاہیے، نرم اور اچھے اخلاق۔ فرمایا کل قیامت والے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، اور سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، کہ ترازو میں سب سے زیادہ بھاری عمل وہ اچھے اخلاق والا عمل ہوگا۔ اور اگر ہمارے میں اچھے اخلاق نہیں ہوں گے تو جتنے عمل ہوں گے وہ عمل ہمارے ضائع ہوتے رہیں گے۔ کسی کی غیبت کر دی تو جس کی غیبت کی ہے سارے نیکیاں اس کی طرف چلی گئی، مجاہدہ اس نے کیا، قربانی اس نے کی، نیکی اس نے کی، اور مل گئی دوسرے کو۔ اس لیے میرے محترم کو دوستو، اچھے اخلاق کے بغیر پھر ہمارے اعمال جو بڑی قربانیوں کے ساتھ کیے ہوئی ہے، بڑے اخلاق کے ساتھ کیے ہوئی ہے، یہ اعمال ہمارے پاس باقی نہیں رہیں، کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ پیمانے پر بنانا ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ میری زبان سے، نہ میرے کام سے، نہ میرے ہاتھ سے میں کوئی ایسا بول نہ بولوں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ الفتنة نائمة لعن اللہ من ایقظها، فتنہ سویا ہوا ہے، اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو اس کو جگا دے۔ بعض آدمی ایک بات کرتا ہے اور اس کی ایک بات کی وجہ سے 2 خاندان قتل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ایک بات کی وجہ سے، اور پورا فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، تو پہلے سوچنا کہ میرے اس بات سے کتنا فائدہ ہوگا
اور کتنا نقصان ہوگا. تو میں تو دنیا میں خیر خواہی، اللہ نے مجھے خیر خواہ بنا کر بھیجا ہے، تو بدخواہی والا کام اور جس سے مجھ سے فتنہ برپا ہو جائے ایسے کام سے میں کیوں نہ بچوں. اس لیے میرے محترم کو دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے ان کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. اپنے اخلاق اچھے سے اچھے بنانا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے کے سارے مسلمان محفوظ ہوں. ہم میں سے ہر ایک دیکھے مجھ سے سارے مسلمان محفوظ ہیں، میرے عزیز و اقارب مجھ سے محفوظ ہیں، میرے ماتحت جتنے ہیں وہ سب مجھ سے محفوظ ہیں میرے شر سے. میرا پڑوسی مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. میرے ساتھ راستے میں چلتے ہوئے، سفر میں جاتے ہوئے سیٹ پر جو بیٹھنے والا ہے اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے کہ میں اس کو تکلیف نہ دوں. جس کے ساتھ میرے معاملات ہو رہے ہیں، جس کے ساتھ رہن سہن ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہوں، میری معاشرت کیسی ہے، میرا رہن سہن کیسا ہے، میرے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں کاروبار میں جھوٹ بول کر اس کو غلط چیز دے رہا ہوں، تو بتاؤ وہ دعائیں کرے گا یا بد دعائیں کرے گا؟ اور اگر اس نے بد دعا کر دی تو پھر. اس لیے میرے محترم کو دوستو، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر بنانا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور قرآن پاک گواہی دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اور پھر اللہ نے ہمیں دعوت والی محنت عطا فرمائی ہے، اور وہ محنت ہے جو حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات والی محنت ہے. ایسی محنت والوں کو تو پھر اخلاق اعلیٰ پیمانے پر بنانے پڑیں گے، ورنہ اگر اچھے اخلاق نہیں ہوں گے ہم دعوت والی محنت میں بھی نہیں چل سکتے. یہ ہماری بد اخلاقی دعوت سے ہمیں جو ہے رکاوٹ بن جائے گی. دعوت دینے سے، دعوت والا کام کرنے سے، گشت ملاقاتیں کرنے سے یہ ہماری بد اخلاقی رکاوٹ بن جائے گی. بلکہ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کاروبار کے اعتبار سے ہو، معاملات معاشرت کے اعتبار سے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی یہ دعوت کے لیے رکاوٹ بن سکتی. اس لیے میرے محترم کو دوستو، اخلاق اپنے اچھے سے اچھے بنانا اور اپنے اندر عیوب دیکھنا، دوسرے کو عیوب نہ دیکھنا، اپنے اندر دیکھنا کہ میرے اندر کیا کیا عیوب ہیں. جب میرے اندر عیوب ہیں تو میں کسی کے عیوب کیوں دیکھوں. اس لیے فرمایا کہ لا تدابروا، آپس میں دشمنیاں نہ کرو، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ان کے ساتھ لا تباغضوا، بغض نہ کرو، کینہ نہ رکھو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، بس اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو. اس لیے میرے محترم کو دوستو، اللہ نے ہمیں دعوت والی محنت عطا فرمائی ہے، تو ہم نے تو پوری امت کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے، اور پوری امت کو ہم نے جوڑنا ہے. اگر ہمارے اندر جوڑ کی کیفیت نہیں ہے، جوڑ ہم نہیں، ہمارے اندر جوڑ نہیں ہے، اوروں کو کیسے جوڑیں گے؟ اگر ہمارے اندر جو لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، خیرخواہی ہمارے دل میں نہیں ہے، تو لوگوں کو کیسے جمع کریں گے؟ اس لیے دعوت والی محنت اللہ نے جس کو عطا فرمائی ہے اس کے اخلاق اعلیٰ پیمانے پر ہونا ضروری ہے. اسی طرح میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر عمل پر جو قیمت ہو، اس عمل کی قیمت لگتی ہے وہ اخلاص کے بقدر میں لگتی ہے. اگر اخلاص ہے تو عمل قابل قبول ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہے
تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا اس سے بدلہ لے لو. اس لیے میرے محترم دوستوں معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر نگاہ میں، ہر لمحہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ. ہو سکتا ہے دنیا سے اور لوگوں سے اپنی بات اور اپنے وجود کو ہم ساری زندگی چھپائے رکھیں، لیکن اللہ تو ہمیں جانتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہیں. خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ بخوبی باخبر ہے اس سے. اللہ سے کوئی اپنا عمل چھپا نہیں سکتا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وفي روایت الى نیاتکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو، اعمال کو، مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کو کے بھیدوں کو جانتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے. اس لیے میرے محترم کو دوستو فرمایا کہ الناس کلہم ہلکا الا العالمون، کہ سارے کے سارے لوگ ہلاکت میں ہیں مگر وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں. اور والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون، اور سارے علم رکھنے والے وہ سب ہلاکت میں ہیں مگر وہ جو عمل کرنے والے ہیں. اور والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، اور عمل کرنے والے سارے کے سارے ہلاکت میں ہیں مگر اخلاص والے. والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں. اس لیے میرے محترم کو دوستو اعمال کرنا، اعمال کی حفاظت کرنا، اور اعمال کو محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کہ عمل پر ابھارنے والی چیز اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. اور پھر میرے محترم کو دوستو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ رب العزت نے یہ محنت ہمارے ذمے لگائی، صرف خود دین پر نہیں بلکہ خود دین پر چلنا اور سارے انسانوں کی فکر کرنا. اس لیے فرمایا اگر سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں اور ایک جہنم میں جا رہا ہو تو یہ ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اس کی فکر کیوں نہیں کی، اس ایک کی فکر کیوں نہیں کی، یہ کیوں جہنم میں چلا گیا. اور ایک جنت میں جا رہا ہو باقی سب جہنم میں جا رہے ہو تو اس ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے سب کی فکر کیوں نہیں کی، اپنی فکر کی. اس لیے میرے محترم کو دوستوں معاملہ بہت نازک ہے. اس لیے خود دین پر چلنا اور سب کے پاس جانا اور دین کی دعوت دینا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی، اور یہ ہماری سعادت کی بات ہے. کوئی اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشخبری کی بات ہے. پہلے کسی امت کو یہ کام نہیں ملا دعوت والا، اور اللہ نے ہمارے ذمے لگائی یہ دعوت والی محنت. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ محنت جو حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کے ذمے لگائی تھی وہ محنت اللہ نے ہمارے ذمے لگا دی. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. اس کے لیے ہماری ساری زندگی لگ جائے، سارا مال لگ جائے، ساری جان لگ جائے، ساری قوتیں، صلاحیتیں، استعدادیں اس پر لگ جائے پھر بھی کم ہے. تو میرے محترم کو دوستو اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اے لنفع الناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو. اللہ فرما رہے کہ تم بہترین امت ہو. پہلے کسی امت کو یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اللہ نے اس امت کو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. اسی ایک جملے پہ ہمیں سب کچھ کھپا دینا چاہیے اس دین پر، اس محنت پر. اور یہ نہیں کہ بھائی
ایک ہی محلے میں پیدا ہوئے، اسی محلے میں زندگی گزاری اور اسی محلے میں فوت ہو گئے اور اسی محلے میں جا کے دفن ہو گئے۔ نہیں، ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ دین کی محنت کو لے کر پورے عالم میں پھر گئے، پورے عالم میں ان کی قبریں ہیں، اور ان کی قبریں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ حضرات صحابہ کرام دین کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ان کی قبریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ تو ہم بھی پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ مجمع بھی اگر پوری دنیا میں چلا جائے، بتاؤ کتنا ایک انقلاب آ جائے گا اور کتنے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ اللہ رب العزت ان کو بنائیں گے۔ اور محترم کو دوستو، جو لوگ بیرون ممالک گئے ہیں، وہ حالات انہوں نے دیکھا ہے کہ دین کا کیا حال ہے۔ جہاں پاکستان میں مختلف علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں گئے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ دین کا کیا حال ہے۔ یہاں جو مختلف جگہوں میں لوگوں میں جاتے رہتے ہیں، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ دین کا کیا حال ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں پھر بھی نہیں نکل رہے اور دعوت والی محنت کے لیے اپنے آپ کو نہیں لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ جو دنیا میں بے دینی کا ایک جال بچھا ہوا ہے، یہ ٹھیک بچھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم کو دوستو، اس لیے ہم سب کو فکر کرنی ہوگی، سب کو، اور ایک بار نہیں، بار بار اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، اور اپنی جان، مال، وقت، قوت، صلاحیت، استعداد، سب کچھ کو دین پر لگا دینا، اور اللہ کی طرف سے پھر اجر عظیم ملے گا۔ اللہ نے اجر عظیم، بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ پاک ایسے آدمی کو بھوکا نہیں ماریں گے جو دین کی محنت کے لیے اور دعوت والی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائے گا، اللہ اس کو بھوکا نہیں مارے گا۔ اللہ اس کو عزت کی اور رزق کی روزی عطا فرمائیں گے اور سہولت عافیت کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ اس کے لیے اپنا مال، جان، وقت لگا رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ سہولت میں وہ لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں لگایا دین پر۔ اس لیے میرے محترم کو دوستوں فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کا وقت لگا دینا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ دیکھو، آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، اور آپ علیہ السلام سچے ہیں، جھوٹ کا شائبہ بھی اس میں نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ رب العزت نے یہ گواہی دی آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ہر بات ان کی سچی ہے، پکی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ بہت بڑا اجر عطا کریں گے اللہ رب العزت، اور اللہ کے راستے میں پیدل چلیں گے تو ہر قدم پہ 700 نیکیاں ملیں گی، 700 درجے بلند ہوں گے اور 700 گناہ معاف ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم کو دوستو، اللہ نے مال دیا ہے، اس کو دین پر لگا دے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ ہماری ساری زندگی دین پر لگ جائے۔ اب گھروں میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے میرے محترم کو دوستو، پورے عالم میں محنت کی ضرورت ہے، پوری دنیا میں محنت کی ضرورت ہے، اور پوری دنیا میں اس محنت کو لے کر جانا ہے۔ ہر ایک پر اس کی وسعت کے بقدر اس کے ذمہ یہ ضروری ہے خود دین پر چلتے ہوئے اوروں کو بھی فکر کریں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خیر خواہ بنایا ہے۔ جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام وہ ناصح تھے، اپنی امتوں کے لیے خیر خواہ تھے، ہمارے دل کے اندر بھی ساری امت کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ سب کو کھینچ کر دین کی طرف لے آنا، مسجد کی طرف لے آنا، اللہ کی طرف بلانا۔
ورنہ میرے محترم کو دوستو، اگر یہ انسان جتنے بھی کلمے کے بغیر جا رہے ہیں، اگر ان پر ہم نے محنت نہ کی اور یہ لوگ بغیر کلمے کے چلے گئے تو سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس لیے ساری انسانیت کی فکر کرنا کہ ساری دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں سب کے سب کیسے 100% دین پر آ جائیں، اور پھر جتنے بھی دین پر آئے ہیں وہ 100% دین پر آ جائیں، 100% اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت طریقے کو پورا کرنے والے بنے، اور پھر سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے مطابق دین کی محنت کرنے والے بنے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے میرے محترم کو دوستو، پورے مجمع سے گزارش ہے کہ خاص کر وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک وقت نہیں لگایا ان سے ضرور ہم گزارش کریں گے کہ اسی مجلس میں نیت اور عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اگر نقد نکل جائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ فرمائے جی ماشاءاللہ، اللہ بہت جزائے خیر دے۔ سارے مجمع نے بہت توجہ سے بات کو سنا۔ اب تھوڑی دیر تشکیل کا وقت ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ جم کے بیٹھے رہیں، اپنے تقاضوں